مرشدان گرامی کی نگاہ رحمت و شفقت کی برکتیں کہ ہمیں اور آپ کو آج کی یہ عظیم الشان بابرکت رات ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہم جس ہستی کے انتظار میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ نماز عشاء کے بعد اسٹیج پر وہ ہستی انشاءاللہ جلوہ بار ہونے والی ہے. وہ ہستی کوئی اور نہیں، اولاد رسول فاطمۃ الزہرا کے مہکتے ہوئے باغ کے پھول، شہزادہ حضور غوث العظم، یادگار اسلاف حضور سیدنا و مرشدنا و آقانا سید غلام حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، جو چارنائی میں تشریف لا چکے ہیں. ابھی نماز مغرب ادا کی ڈانی والے مدرسے میں، ابھی براڑیا گئے ہیں اور نماز عشاء پڑھ کے وہاں سے فوراً انشاءاللہ تعالی اسٹیج پر تشریف لائیں گے. اور ہماری آج کی اس عظیم الشان پروگرام کے خطیب خاص جو الحمدللہ محتاج تعارف نہیں ہے، جن کا لقب شیر گجرات ہے، گجرات اور راجستھان میں جن کے خطاب کے ڈنکے بجتے ہیں اور جن کا خطاب اتنا نرالا ہے کہ مقرر کی تقریر کو چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب صدیقی کو وہ انداز بیان عطا فرمایا ہے کہ جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان اگر ان کے سامنے آ کر کے بیٹھ جائے اور ایک گھنٹہ جو یہ خطاب کرتے ہیں ان کو اگر محبت سے سن لے تو ان کی الحمد سے لے کر وما علینا الا البلاغ تک ساری تقریر یاد ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اس کی آپ گواہی دیتے ہیں نا، اتنے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. اس لیے بار بار پیر صاحب قبلہ انہی کو بلاتے ہیں، ہم نہیں بلاتے ہیں، پیر صاحب قبلہ بلاتے ہیں کہ ہمارے مارواڑ علاقے میں دھویں دار جوشیلی تقریریں کرنے والے مولویوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر کے سادے انداز میں دین کی بات جماعت کو سمجھا دے. سبحان اللہ. بے شک. تو ایسے خطیب الحمدللہ کافی دیر سے ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں. نماز عصر بھی انہوں نے یہی ادا فرمائی ہے. نماز عشاء کے بعد ان کا انشاءاللہ تعالی شیریں بیان خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے علاقے کے جانے مانے پہچانے مقرر فاضل جامعہ صدیقیہ حضرت علامہ مولانا سکندر صاحب، حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ، جامعہ صدیقیہ نے علماء کرام اور مبلغین اسلام کی وہ ٹیم تیار کی ہے کہ الحمدللہ مدحان رسول کی بات ہو، خطبہ کی بات ہو، مبلغین کی بات ہو. الحمدللہ جب سوجہ شریف کا سالانہ جلسہ ہوا تھا، ہر سال باہر والے تقریر کرتے ہیں، گئی سال سوجہ شریف پیر صاحب قبلہ نے فرمایا ہمارے ہی علماء تھوڑی تقریریں کریں. یو پی بہار والے بڑے بڑے علماء کے بیچ میں سوجہ شریف کے پڑے ہوئے تقریر کریں. تو جب سوجہ شریف کے علماء نے جب ممبر رسول پہ خطاب کیے، انہوں نے اپنے پروگرامات پیش کیے، تو یو پی بہار سے آنے والے بڑے بڑے علماء نے کہا پیر صاحب قبلہ آپ کو باہر سے مقرر منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جامعہ صدیقیہ سے تو بڑے بڑے خطیب پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے خطیب الحمدللہ ہماری آج کی اس بزم محبت میں تشریف لائے ہیں. کھانے سے فارغ ہو جائیں، عشاء کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کا بیان ہوگا. ابھی آپ کے سامنے بچوں نے شاندار بیان کیا، سوال جواب، نعتیں، تقریریں، مکالمے. آپ ہی کے بچے ممبر رسول پہ چڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. کوئی حدیثیں سنا رہا ہے، کوئی نماز سنا رہا ہے، کوئی قرآن سنا رہا ہے، کوئی نعت سنا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے خواب و خیال میں نہیں تھا، یہ اسی مرد کلندر غلام حسین کے قدموں کے دوروں کی برکت ہے کہ جب سے یہ یہاں آنے لگے ہیں ایسے جلسے ہم کو دیکھنے کو ملے. سبحان اللہ. سبحان یہ عالی شان مسجدیں، یہ ادارے، اور رات کی 12-1 بجے تک پیر صاحب قبلہ کے دورہ فرمانے سے پہلے کبھی یہاں آپ بیٹھے تھے؟ ایسے آپ کے باپ دادا بیٹھے تھے؟ ایسی عالی شان مسجد کسی کے خواب و خیال میں تھی کہ بنے گی؟ اتنی مدرسے کی بچیاں ایک جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ایسا سوچا تھا آپ نے؟ 100-200 علماء ممبر رسول پر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، یہ چھوٹی بات نہیں. یہی وہ علاقہ
आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज के सींग नहीं होते, दुआओं के सींग नहीं होते। खुदा की कसम, आज से 70 साल पहले आपके दादा परदादा बरतुली शरीफ वाले बुजुर्गों के साथ में घूमते थे। ऐसे नहीं, पीर साहब आए, पीर साहब रवाना हुए, आप जमात घर जाके सो गई। उनका ये सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम बना दिया, पीर साहब मिंबर पे बैठे, हम जाके चारपाई पे सो जाए। लेकिन आपके दादा परदादा, उनका सिस्टम ये था कि पीर साहब फलौदी तक पीर साहब को रवाना करने के लिए साथ में जमात जाती थी। सुभान अल्लाह। वो मोहब्बतें, वो प्यार, और जो उनके साथ रहकर उन्होंने जो दुआएं मांगी थी और उन बुजुर्गों ने जो दुआएं मांगी थी, वो देख रहे थे कि ये सरहदें बंद होने वाली है, आना जाना बंद हो जाएगा। कौन संभालेगा कादरियों को, कौन संभालेगा बरतुनी शरीफ वाले मुरीदों को? तो उनकी दुआएं थी कि ए अल्लाह, 40 साल बाद सही, 50 साल बाद सही, मेरे मौला एक पीढ़ी ना गुजरे, जल्दी करना, कोई आले रसूल भेज देना ताकि ईमान सलामत रह जाए। उनकी दुआएं कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लूरी शरीफ की धरती से चलकर सूजा के रेगिजार को गुलजारे मुस्तफा बनाने वाले गुलाम हुसैन को इशारा हुआ कि आ फलौदी की धरती पर आ और जमात के ईमान में बहारें पैदा कर। ये मस्जिदें, ये इदारे, ये इन्हीं की दुआओं की बरकतें हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, ये चौकी पे आप बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पीर साहब किबला आ जाएं और उलमा आ जाएं तो इस नीचे आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए कि समुद्र की तह में मोती होती है, मोती समुद्र की तह में हुआ करते हैं। आप नीचे बैठेंगे, जमात अच्छी लगेगी। अभी आप भले बैठे, नमाज पढ़ के सब हजरात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद जब फिर से स्टार्ट होगा तो आप सभी हजरात को यहाँ जम के पाँव पे खड़ा नहीं रहना है, बल्कि बैठना है और उलमा के बयान को जम के सुनना है। और पीर साहब किबला आ जाए और स्टेज से रवाना ना हो तब तक हमें इंशाल्लाह यहाँ मौलूद पढ़ना है, और तकरीर पूरी होने के बाद में भी इंशाल्लाह यहीं खड़े रहना है और इनको अलविदा करना है इंशाल्लाह ताला। तो अब इंशाल्लाह अजान दी जा रही है, उसके बाद जमात होगी। अब सभी हजरात जमात के साथ, इतनी बड़ी मस्जिद है, आज आप इसको पूरी खचाखच भर दें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सभी नमाज पढ़ें, उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। वमाले